سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الغر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس کی راوی ہے بڑے مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفہوم اس طرح حدیث کا کہ صحابہ کرام موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور جیسے کہ مجلس کے آداب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سارے صحابہ جو تھے بالکل خاموش، بہت ہی باادب آپ کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے، کیونکہ یہ مجلس کا طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مختلف حدیث میں ہے کہ صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے آپ کی مجلس میں، گویا ایسا لگتا تھا ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے، یعنی اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے پرندہ ہی بیٹھ جائے تو سمجھے یہ آدمی نہیں ہے، کوئی پتھر ہی پڑا ہے، اس کا طرح ادب ہوتا تھا۔ گردن نیچ ہوتی تھی، آنکھیں جھکی ہوتی تھیں، سانس تک کی آواز جو ہے بہت ہی احتیاط سے نکلتی تھی، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہی ادب سکھایا تھا نبی کی مجلس کا۔ اور ایک اور بھی بات تھی، بہت سے صحابی جو کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے یا کوئی دل میں بات کرنا چاہتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ ہمیں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے بات کریں، اس کا تو آپ کا روپ تھا اور ادب تھا کہ بڑا مشکل ہوتا تھا ہمارے لیے کہ ہم کس طرح گفتگو کریں، بات کیسے کریں، بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ نبی وقت کی بے ادبی جو ہے وہ تو ڈائریکٹ معاملہ خراب ہے، پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ یہ ادب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اب تک وہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کوئی بات کی جائے، کوئی گفتگو کی جائے تو باہوش سنبھل کر، کیونکہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ ایک منٹ میں جو ہے بے شک کوئی معامل لا تحبطوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب اعمال ختم کر دوں گا ایک سیکنڈ کے اندر، اللہ کے حبیب کا معاملہ ہے۔ آج کل تو یہ عام بحث ہے، کھڑے ہو کے دکانوں پر نہ علم نہ کچھ عمل نہ کوئی تزکیہ نہ کچھ، اور آپ کی ذات مبارک پر ہم باتیں کرتے ہیں کھڑے ہو کر، عام مناظرے ہوتے ہیں اس پر۔ یہ تھا، اور اپنی اپنی عقل کی ترازو میں آپ کے علم کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کی حیثیت کو بھی دیکھتے ہیں، ہر چیزوں کو۔ تو نہایت ہی بے ادبی والی بات ہے۔ صحابہ کرام کا یہ کبھی عمل نہیں رہا، اس طرح ٹولی بنا کر یا مناظرے کر کر یا بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کی جائیں کہ آپ کو یہ علم تھا، مجھے نہیں تھا، جس پہ بحث کی جائے یہ تھا، یا وہاں تھے تو یہ تھا، نور تھے، بشر تھے، غائب تھا، غیر غائب تھے۔ اب سوچیں حیثیت کہ ہماری کہ ہم ان کے
ان کے اسٹیٹس کو پہچانیں یا اونچا کریں اپنے خیالات کے ذریعے. وہ تو عرفان اللہ کا ذکر، جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ بلندی اتنے ہوتے جاتے ہیں کہ حد ہی کوئی نہیں. تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے حاضر ہیں، نور ہیں، غیب ہیں، جی مقام ہے، اور جی فضول کی بات نہیں. احتیاط کہ اس میں کہیں اپنی طرف سے تو ہم 30 مارخہ بنیں گے، بہت بڑا درجہ بلند کر رہے ہیں نعوذ باللہ نبی پاک کا ایسی باتیں کر کے. یہ پتہ نہیں کہ کھچائی ہو چکی ہے، فارغ بھی ہو گئی اللہ کی کتابوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فارغ کر دیا اس کو. تو دوستو، کیونکہ ہم تو ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ میرا بتانا بھی فرض ہے کہ بقول آپ کے میں آپ کا شیخ ہوں بقول آپ کے تو میری پکڑ ہو سکتی ہے. تو اس میں ان چکروں میں کبھی نہ پڑیں. جہاں اسی کی بات دیکھا کریں نا، کہتے ہیں ہم تو جاہل ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم بائی پاس کر جائیں. بس ہمارے پاس تو ایک ہی ہے اسٹیٹس نبی پاکسم کا، بس کہ اللہ اور اللہ کے بعد کوئی ہے وہ رسول اللہ، بس ختم. بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں، باقی جو کچھ بھی ہے ہی نہیں. اس سے بڑی تعریف اور کیا ہوگی، ہے ہی ختم. تو وہ یہ کہتے ہیں بات ہی ختم ہوگی، یہ وہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، بس اللہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں کچھ نہیں پتا. تو یہ احتیاط، کیونکہ اس میں ذرا بھی ہم نے کوئی ہمارا ایسا معاملہ، بلکہ یہ نعت خوانی جو ہے اس میں بھی بڑی احتیاط ہے. یہ بغیر اجازت نہیں کی جاتی. میں جو کچھ ٹوٹے پھوٹے تو نہیں کہتا، الحمدللہ اللہ کی دی توفیق سے، اللہ کے فضل، اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے کچھ لکھتا ہوں نبی پاک شان کے اندر. یہ میری زندگی کا سرمایہ تو ایسے یہی شعر ہے اللہ کے فضل سے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے قصیدے بہت محبوب تھے اور بہت پسند تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے صحابی ہیں، آپ دیکھیں ہر 1,64,000 قریب صحابی ہیں سارے، اور سب صحابہ ہیں. ان کا مقام اللہ پاک نے کیا کیا بلند فرمایا، اور کیا اسٹیٹس تھا ان کا. نبی پاک نے دربار کو سجایا کیسے، اللہ نے سجایا ان کو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو ایک صلاحیت عطا فرمائی تھی. ہر صحابی کو ایک صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور وہ جو تھی نبی پاک کے لیے تھی، مقرر تھی وہ چیز. جب وہ اس سلسلے میں کام پڑتا تھا تو اسی صحابی کی طرف آپ رجوع فرماتے تھے. گو باقی صحابی اس میں وہی حال رکھتے تھے. یہ نہیں کہ صحابی موجود نہیں تھا، لیکن اس ایک صحابی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جو صفت تھی وہ بلند کی ہوئی تھی. جیسے ابو بکر صدیق کتنے بلند صحابی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب لیکن جس میں نعت خوانی کی بات آ گئی ہے کہ اس میں بھی بڑی اجازت کی ضرورت ہے نعت کہنے کے لیے. یہاں سے میں شروع کرتا ہوں. میں نے جو نعت نہیں شروع کی تھی، اپنے حضرت نور القدس سے میں نے اجازت لی. میں نے حضرت مجھے شاعری کا شوق ہے تو میں اپنے قلم کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں. اس نے مجازی سے حقیقی طرف لانا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت ہے. تو 2 منٹ سوچا، تو ظاہر اللہ والے تھے، مراقبہ بھی کیا انہوں نے. اس کے بعد کہنے کہ ہاں کر سکتے ہو لیکن احتیاط کرنا، یہ فیلڈ بہت نازک ہے، تو قلم کو احتیاط سے پکڑنا، تجاوز بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو. بس آپ کی دعا لگ گئی، الحمدللہ اجازت ملی گی تو قلم اٹھانے کا طریقہ آ گیا. ورنہ یہ میری کیا مجال کہ میں بیٹھ کے آپ سے کی نعت مبارک لکھنا شروع کروں. اور جو بھی شعر آتے ہیں بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ الحمدللہ اکثر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ قلم اٹھاتا ہوں تو پوری نعت بن جاتی ہے. خود میں حیران ہو جاتا ہوں، بڑے خوش، یعنی خیال آیا بس اٹھا ہوں ابھی صبح نماز کے لیے جیسے اٹھتے ہیں سب حضرات، وضو کیا، باہر نکل گیا، طبیعت عجیب سے مجلی، میں نے قلم پکڑا اور ابھی تو نماز شروع بھی نہیں کی تھی، اور پکڑ کے میں نے اشعار لکھنا شروع کیا الحمدللہ. اور پھر بندی نہیں 9 10 8 تو نہیں شروع ہو گیا پھر اشعار. پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر سو نہیں سکتا، مطلب لیٹ رہا ہوں، عشاء کے بعد تھوڑا آرام کرنا پڑتا ہے، لیٹا ہوں آنکھ بند کر کے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ نعت کہی جا رہی ہے اس طرح آنکھ بند نعت آئی جا رہی ہے. یہ میری حضرت کی دعا ہے الحمدللہ. تو یہ فیلڈ ایسا ہے کہ اس میں بعض دفعہ تو باقی کیا بتاؤں کہ اللہ کو کتنی پسند ہے، ظاہر پسند تھی، حیات میں پسند تھی. اب یہ کہہ دی جائے کہ ایک ہی فرقے کا یہ بدیا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کس کون کہتے یہ بات؟ یہ تو انہوں نے اچک لیا ہے نا، اور ہم ڈر گئے، نہیں ہم وہ بن جائیں گے. ایک تو یہ بڑا مرض چلا گیا نا، یہ امام نہ باندھو ہم اس سے مل جائیں گے، یہ کام نہ کرو اس سے مل جائیں گے، پورے دن کو برباد کر دیا.
ایک سنت ہے، وہ کوئی کرتا ہے کرے، ہم نے تو اپنے رنگ میں بات کرنی ہے. کسی سے موثر تو ہو جائے. سب یہ نہ پہنے، سنس پہنا ہو تو سنس والوں سے مل جائیں گے، کالے پہنے تو کالے والوں سے مل جائیں گے. ہمارے کوئی تشخیص نہیں ہے. جو دل کرتا ہے میں تو وہ کلر پہن لیتا ہوں. اللہ کے محبوب کو تو جو کلر پسند ہے، سفید پسند تھا. کوئی سفید پہنتا ہے پھر تو میں سفید اتار دوں کیونکہ یہ تو اس سے مل رہا ہے، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، میں یہ نہ پہنوں. کبھی ایسی بات نہیں ہے. تو پران مہینوں چاہیے آدمی کو. ہمیں تو ایک چیز دیکھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک کی سنت شریف. بس کوئی کرتا ہے میں اس سے کیا، کسی نیت سے کرے. نعت گوئی بڑی چیز ہے. تمام صحابہ کو اللہ پاک نے جناب صلاحیتیں کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی تھی، اور لیکن نعت گوئی کے اندر سب میں تھی. لیکن صلاحیت کس کو دی؟ حسان بن ثابت کو. بہت سے موقع ایسے گزرے فوراً طلب کیا ان کو آ جائیں. ابو سفیان مسلمان نہیں تھے اس وقت، انہوں نے حج کی، یعنی برے اشعار لکھے آپ کی شان میں. تو جو آئے تو ان کا حسان کدھر ہے؟ سب میں گرش تھے. یہ بتایا تھا آپ کو، ابو صدیق کو اشعار بہت بلند اشعار ہیں ان کے بھی. ہم جانتے ہیں ان کو پڑھیں گے انہوں نے اپنی کتابوں میں، تو عربی میں تھے. بلائی کس کو جاتا تھا؟ حسان. جب اس کی لکھانے لگے نا، یہ بڑی خوبصورت بات، جب اس کی حج وہ لکھوا اس کے جواب دینے لگے نا، تو ان کا ایک بات خیال رکھنا، میرا رشتہ دار ہے بس پیچھے سے، تو ایسا نہ ہو کہ نصب پہ کوئی بات کر جاؤ، تو اس میں احتیاط کرنا، نصب نہ کرنا، اسی کو جواب دینا اس میں. سبحان اللہ. یعنی اس طرح ٹرینڈ فرماتے تھے. ان کا جی فکر نہ کریں آپ، نفس کی بات ہی نہیں آئے گا تو میں اس کو ایسا اچکوں گا کہ یہ بھی یاد کرے گا. کیوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے دی تھی. جب وہ کہنا شروع کرتے تھے سبحان اللہ، تو دشمن بھاگ جاتا تھا، ٹھہرتا ہی نہیں تھا ان کے اشعار کے آگے. تو واقعی ایسے انہوں نے اشعار پڑھے، اشش ہو گیا، سارے حیران ہو گئے کہ کیا جواب دیا ابو سفیان کو. ایسے ایک دفعہ موقع تھا طلحہ کا، کسی جنگ میں تھے تو کافی ان پر زخم ہے بہت زیادہ، ایک بہت لمبی بات ہے. تو بہر جب وہ واپس آئے تو اتنے پسند آئی نبی پاک کی یہ بات، اتنی پسند آئی. اسی حالت میں کہتا ہے حسان کدھر ہے؟ آپ نے بلایا حاضر. کہتا ہے طلحہ آ رہا ہے، میرا دل کرتا ہے ہم اس کو جب ویلکم کریں تو اس کے لیے تم کوئی قصیدہ لکھ دو. ابو صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، انہوں کو بھی جوش آ گیا. ابھی حسان شروع نہیں ہوتے، ابو بکر صدیق نہیں کہتے جب آپ کو پسند ہے، وہ پسند پہ مرتے تھے نا. وہ تو یہ ایمان تھا ہمارے صحابہ کا. ہم پسند سے بھاگتے ہیں یا نہیں بھاگتے؟ یہ کس کی پسند ہے؟ میری یا آپ کی؟ پیٹے کس کے گھر میں؟ اللہ کے گھر. کس نے بٹھایا؟ پیارے آقا نے. اگر نہ بتاتے ہم مسجد میں آتے، نہ ہمیں نماز کا طریقہ بتاتے، نماز پڑھتے. نماز بھی ان کی وجہ سے، اللہ کو پہچان کی وجہ سے، لیکن ان کی نقل کرتے ہوئے جاتے کدھر ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے. مجھے بتائیں کون صحیح معنی ہے؟ برا نہ ماننا بھی بات کی، یہ صحیح مجلس ہے. اپنی شکلیں تو صحیح کریں. اگر آپ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، کل روزے قیامت میں جب قبر میں جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ ایمان صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جی بس ہم مسلمان ہیں اور جناب اعلیٰ بس اپنی مرضی سے جو دین ہمیں اختیار کریں. اگر مسلمان کہنا ہے تو دین وہی ہو جس کا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اصلاح کریں اپنے. نہ ہنستے اس حالت میں موت آ گئی دوستو، بہت برا حال ہوگا. ایک ہی شخصیت پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے منتخب کی ہے، جس کے لیے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تمہیں نقل کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ یہ میرا نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر کیوں ہم ادھر جاتے ہیں؟ کسی کی شکل ایسی مسلمان ہے، یعنی آپ 15 مسلمان بیٹھے ہو، کسی کی شکل کیسی، کسی کی شکل کیسی، کسی کا کچھ کیسا، کسی کی مونچھ یوں اور کسی کی تلوار بنی ہو، کسی کا یہاں یوں کٹ بنا ہوا ہے، کسی. یہ کون سی قوم ہے؟ یہ کون سی ہے؟ پوچھتے ہیں یہ قوم کون سی ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ کون سے مسلمان لوگ ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ آپ سوچیں. وہ تو ایک ہی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز. ماتوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ایسا رنگ چڑھا ہو کس کا؟ رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں چلے کہ بھئی یہ کون ہے، کس طرح کا، سب پتہ ہے کہ مسلمان ہے الحمدللہ. ایک ہی شکل، ایک صورت، ایک لباس، ایک چیز. کروڑ ہوں، لاکھ ہوں، درجنوں ہوں، جہاں بھی جائیں پتہ لگ جائے کہ الحمدللہ مسلمان. بھائی اس کے بھی توجہ کریں. تو حضرت ابو بکر صدیق کہ آپ کو پسند ہے؟ میں بھی کہتا ہوں پہلے شعر اشعار کیا بہترین قصیدہ. حضرت عمر نے دیکھا آپ ہیں تو یہ آپ کو پسند ہے. صدیق آگے چلے گئے، میں بھی پڑھتا ہوں بہترین. یعنی میں بتایا نا پورے صفت موجود تھی. یہ نہیں کہ شعر کہنا نہیں جانتے تھے، لیکن منتخب اللہ نے کس کو کیا تھا؟ حسان.
ثابت. تو پھر آئے جو آخری نے پھر ان کی شان میں پڑے، حضرت طلحہ کی شان میں. کاش میری عربی اتنی چھوٹی میں آپ کو عربی میں اشعار سناتا اور یاد کر لیتا ان کو. تو بہت ہی خوبصورت اشعار، سبحان اللہ، پڑھ کے اور سن کے آدمی مست ہو جائے. پھر کیوں کس کی فرمائش کس کی ہے، سننے والے کون؟ تو یہ جو ہے بات ایک حدیث پر چل رہی تھی، دوسری طرف چلی گئی. تو یہ صحابہ کا انداز تھا، آپ یہ دیکھیں. تو ہمیں نبی پاک سے بتا رہا تھا، آداب بتا رہا تھا. اب یہاں سے کیا ہوا، آگے چلیں اس حدیث کی طرف آتے ہیں. تو صحابہ کرام موجود ہیں اور بالکل خاموش ہیں. اور جیسے کہ حدیث میں بتایا جاتا ہے، وہ حدیث میں کیا دل کرتا تھا ہم پوچھیں کوئی مسئلہ، اور ہم دل میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کسی دیہاتی کو بھیج دے. دیہاتی سمجھتے ہیں نا بیچارہ جو گاؤں سے اٹھ کے آیا ہے، تو اس کو کیا پتا پروٹوکول کیا ہوتا ہے. تو وہ معاف تھا اس کے لیے سب کچھ، وہ جیسے بات کرے جیسے کچھ کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا تھا. یہاں ابھی مسئلہ ہے، پتہ چلتا ہے. مسئلوں کی بات بعد میں کریں گے، پہلے چلتے ہیں اس کی طرف. تو ہم دعا کرتے رہتے تھے یا اللہ کوئی آدمی بھیجتا کہ اس کے دل میں اللہ پاک ڈالو، میرے دل میں جو سوال ہے وہ کر دے تو ہمارا کام بن جائے. ایک دیہاتی آ گیا، وہ اسی طریقے سے آتے ہیں دیہاتی، سیدھا آ کے اسلام دو کے بیٹھ گیا. نہیں بس وہ ہم تو بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرض کرنی ہے آپ سے. جی فرمائے. دیہاتی تو بولتے ہی اونچے ہیں نا، سامنے بیٹھے نا، بولتے اونچی آواز سے جناب میں دسنا چاہتا ہوں. اس نے دور سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور تک سب کو سنائی دیا. آج میں عرض لے کے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں جناب، چلتا ہوا تھک گیا ہوں اور دیہاتی ہوں. مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے حال کے ساتھ بیان کر رہا ہوں یہ حدیث. تو آپ سنتے رہے، مسکراتے رہیں گے. آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی جو آپ کے لبوں پہ ہمیشہ پھیلی رہتی تھی. دیکھ کے آدمی وہیں بس قربان ہو جاتا تھا پر الحمدللہ. تو سنتے رہے کہ ہاں کیا ہوتا ہے. کہتا جی دیکھیں دنیا قرآن پڑھتی ہے اور کتنے لوگوں نے قرآن کرتے ہیں. یہ بیٹھے ہیں جناب آپ کے عاشق جتنے بھی صحابہ کرام سب قرآن پڑھتے ہیں، میں کہاں پڑھوں قرآن. دیہاتیوں کی کتنی بڑی، آج کے زمانے میں لوگ ہیں نا بیچارے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، دیہات میں نہیں پڑھا، بیچاروں نہیں پڑھا، بہت سے ہمارے ہیں. تو اب ہمیں نا قرآن آتا ہے، تھوڑا بہت آتا ہے، تھک بھی جاتا ہوں میں. جی بس سیدھی بات یہ ہے جی، کوئی ایسی بات بتا دیں بس یہ سب کچھ ہی پورا ہی ہو جائے سارا. بہت بڑا سوال تھا، سوچنا مگر جواب تو نہ تھا ہی نہیں نا. صاحب کا یہ بھی صحیح شکار ہے ماشاء اللہ، یہ تو پوری امت کو کام بنا دے گا. اندازہ لگے انہوں نے کہا اچھا سوال تو تیرا بہت بڑا ہے کہ بھئی ایک ہی چیز ایسی دے دو پورا قرآن بھی اس میں آ جائے، سب کچھ آ جائے. میں اب قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی جگہ مجھے ایک اور چیز دے دو. اللہ کس کے لیے؟ پوری امت کے لیے چیز آ رہی ہے. اب کتنے بیچارے ہمارے لوگ ہیں جو رمضان آتا ہے قرآن نہیں پڑھ سکتے، یا ضعیف ہیں، یا ان کو پڑھا نہیں جاتا، نگاہیں کمزور ہیں، یا بینائی نہیں ہے، یا یہ نہیں کہ مصروف ہیں فیکٹریوں کاموں میں. اس کے لیے نہیں بات کر رہا، ان کو تو جوتے پڑھنے چاہیے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو بیچارے نہیں پڑھا قرآن یا نہیں سیکھا. یا ایسے عورتیں ہماری عورتیں بہت ہوتی ہیں نا بیچاری، بڈھی ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا، بڑے سے بڑا قرآن لا کے دے رہے ہیں، پھر یہ بیٹا یہ کیا ہے. تو کیسی راستہ نکال دیا اس نے، سبحان اللہ. کہنے گے اچھا انگلی نکالا آپ نے، سبحان اللہ کیا قربان جائے سرکار. جیسے دیہاتی ویسے سوال، انگلی آتے نکلے جی یہ نہیں، چاروں نکال لے باہر. دیہاتی دیکھ رہے کیا بتایا جا رہا ہے، اسے فٹ کر لیں چاروں انگلیاں، سمجھتے ہیں انگلیاں فنگرس چار. کہتے پہلی اٹھا، کہتے پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ، بند کر سکو، بند کر لی. الحمدللہ بند کر، بند کر. لا الہ الا اللہ بند کر، بند کر. اللہ اکبر اللہ اکبر بند کری مٹھی. کہ پوری خیر تیری اس کے اندر بند ہو گئی. پورا قرآن آ گیا اس کے اندر، اللہ زبان سے نکل گیا. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بیوقوفی بیٹھے ہیں یہاں، ذکر کرنے والے سارے کیوں آتے ہیں. ان کلمات کی ہسٹری دیکھیں نا آپ، دو قسم کی ہسٹری ہے. ایک تو چلتی ہے حدیثوں سے اور الحمدللہ قرآن سے، اور ایک اس چیز کے سینوں پہ اتری ہے لوگوں کے، اللہ والوں کے، ان کے انوارات، ان کی حقیقتوں کو اللہ پاک نے اتارا ہے.
ویسے ہی تو نہیں لوگوں نے انتخاب کر لیے ان کلمات کے. یہ تو اللہ والوں کرم ہے کہ آج الحمدللہ ہم تو آنکھ بند کے کمائی اٹھا رہے ہیں. کیا کیا کہ یہ مٹھی بن گئی, مٹھی بن گئی, سارا خیر اس میں آ گئی. وہ دیہاتی بڑا اونچا تھا, دیہاتی تھا نا, کہتی کیا ہے 4 کلمے, کہتے 4 کلمے, کہتے جو آپ نے مجھے دیے مٹھی بند ہے اس کی, اسی طرح. ہاں ختم, یہ تو آپ نے اللہ کے لیے دیے, مجھے کیا ملے گا اس سے. سبحان اللہ, یہ تو ذکر اللہ کا. جیسے آج ہم کہتے ہیں اچھا جی ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں, ہمیں کیا فائدہ ہوگا, دل میں جاتا ہے نا ہمیں کیا فائدہ. سبحان اللہ, اللہ کے نبی کو دیکھیں. اب یہاں بحث کریں کہ یہ سب باتیں کچھ جبریل صاحب لے کر آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے سینے کو اتنا بلند کیا ہے کہ خود بخود نکل نہیں اللہ کے نبی کے سینے سے. اب یہ حاضر نازل ہو گیا فلاں, وہ چیز ہی ایسی تھی کہ ہمارے دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کو سینہ مبارک کیا تھا, آپ کو علم کیسے آتا تھا, علم کیسے پہنچتا تھا. ہم اور دماغوں کو کیوں اپنے خراب کرتے ہیں چیزوں سے. کوئی کہتا ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی نہیں بالکل نہیں, اسی وجہ سے کیے جا رہے ہیں. اور اتنی دیر میں تو وہ بات کرو جو دیہاتی نے کام کیا ہے, نہیں سمجھے. تو ان چکروں میں کبھی نہیں پڑھنا. بس کیا ہے الحمدللہ سے مٹھی بند کی, کہتے یہ تو ہو گیا اللہ کے لیے, میرے لیے مجھے کیا ملا, کہ تم نے اللہ کو کیا دیا, کہتے 4, کہ تجھے 5 چیزیں ملیں گی اس سے. وہاں تو بہت بڑا سودا ہے, اب مل رہی ہے. کہ جی وہ کیا, کہتے 5 کھول لے دوسری طرف انگلیاں, 5 پڑھ, اللہ مغفر لی فرحمنی وحدنی ورزقنی, 5 چیزیں رزقنی, 5 چیزیں ملتی, کیا ملیں گی, بولا اللہ مغفر لی, تجھے مغفرت ملے گا, اللہ کی رحمت ملے گی, رزق ملے گا, عافیت ملے گی, سب کچھ. 5 چیزیں مٹھی بند کر لے. دونوں مٹھی بند کر کے کہتے بس ٹھیک میں چلا جاؤں, کہتے چلا جا. کہتے جب صاحب بتاتے ہیں جب اٹھ کے چلا آپ نے ایسے کہا کہ سبحان اللہ, پورے خیر لوٹ کے لے گئے. یہ لوٹو, کیوں مجلس لگتی ہے, کیوں مجلس لگتی ہے, کیوں اعلان ہوتا ہے, کیوں نوٹیفیکیشن جاتا ہے. وہی کہ اللہ کے نبی نے لوٹو, میں نے تمہیں جو چیزیں دی ہیں اس کو لوٹ لو, کتنا خیر مل جائے گا. جو کہہ دیا تو ملتا ہے ان چیزوں سے. ایک کلمے سے دیکھیں کتنے بڑے بڑے, یعنی اللہ کی مغفرت, اللہ کی طرف سے رحمت, اللہ کی طرف سے عافیت, اللہ کی طرف سے رزق, اور کیا چاہیے کیا ہے, اور ہدایت. 5 چیزیں نا, میں بچ کے گیا. باقی کوئی کہتا ہے مجھے ہدایت نہیں ہے, کوئی کہتا ہے جی میں فلاں چیز نہیں ہے. ایک چیز عافیت ایسی ہے کہ پورے دین و دنیا کا سب اس کے اندر خیر آ جاتی ہے. آج برباد میرے بھائیوں ہم اسی لیے ہیں, تبھی تو ہے جو اللہ کا سچا ذکر کرنے والا ہے, سچا ذکر کرنے والا, وہ ان 5 چیزوں سے مسیح ہوتے ہیں. بہت سچا ذکر کرنے والا کون, کہ جس طرح شیخ نے بتایا اور ویسے کرے. اس سٹپ پہ تو یہ کرنا ہے. سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے, حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے, گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے بڑے صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں, یہ کوئی اتنی میں بنائی ہے یا کوئی ضعیف حدیث ہے, مولانا موجود ہیں, پوچھیں سب سے. صحیح بخاری کی حدیث, اس سے کوئی اور بڑی کتاب ہوگی جس پہ ہم یقین کریں گے, مجھے بتائیں. اور کتنی بڑی بات کی, صرف ان 4 کلموں کے بعد کسی انسان کو یہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے. جو کہتے ہیں نہیں ملیں گے اس میں تو ایمان ہی نہیں ہے. پھر نہ ملنے کی وجہ کمی ہمارے میں ہے, ہم نے ان کلموں کو اللہ کے ذکر کو سنبھالا نہیں, ہمیں تماشا لگا ہے, تماشا لگا, استہزاء کی ہے اللہ کے ساتھ. کتنی بڑی بات ہے کہ کسی شخص کو اللہ پاک اللہ کے اپنے ذکر کی توفیق دے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر اثر نہیں ہو رہا, حرام ہے کہیں اس کے ساتھ, اللہ کی نافرمانی ہے اس کے ساتھ, کہیں اللہ کے قانون توڑ رہا ہے. اور یہ نہیں کہ قانون توڑ کہ آپ کسی کو جی مار کے ہیں یا کسی گھر جلا کے ہیں, نہیں. اللہ کی ناراضگی تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ناراض ہو گیا کسی بات سے, وہ تو بہت نازک رشتہ ہے بندے کو اللہ میں. بڑی اسٹرکٹ ہم نے تو رہنا ہے صبح سے شام تک, کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کے, جس سے اللہ ناراض ہو جائے ہمارا. اور تاکہ کہ پانی پئیں ہم اس طریقے سے ڈر کے پئیں, اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, میں اس طرح تو نہیں پی رہا, یا اس میں وہ تو نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائیں گے, ایسا گلاس تو نہیں ہے. اتنا اللہ اور بندے کا تعلق ہے, تب جا کے ذکر کا یہی کلمہ. اگر 5 چیزیں نہ ملیں تو پھر بتائیں دینے والی کون سی ذات ہے, کہنے والی کون سی ذات ہے, دی کس کو جا رہا ہے. صحابہ کرام موجود ہیں, عید ہوگی صحابیوں کی, قرآن پورا مل گیا, سبحان اللہ, پورا دنیا اور آخرت انسان کو مل گئی. کیا چیز باقی رہے گی مجھے بتائیں. دونوں مٹھی کو لے گا, بس یہ
خباثتیں ہم ایسی چڑھی ہیں، ان چیزوں کے بدلے ہم دنیا کو خریدتے ہیں، ٹکے ٹکے پہ مرتے ہیں، ٹکے ٹکے پہ، ایک ہی پیسے پہ ہم مرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نہیں سوچیں آپ کتنی بڑا دروازہ کھول، پھر یہ کچھ ملتا نہیں اللہ کے ذکر سے، ملتا سب کچھ ہے، ہم نے خود اپنے راستے کو بدنام کیا ہے۔ ایک آپ زمین لے لیں، میں آپ کو ایک زمین دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس میں آپ جو ہے کلٹیویٹ کریں، ڈالیں، زمین میں آپ کیا کریں گے؟ بیج بھی دیتا ہوں، پتہ ہے بہت کاشت والی زمین ہے، سب کچھ ہے، اب آپ نے اس کو زمین کو رکھوالی نہ کریں، نہ اس میں پانی ڈالیں، نہ اس کو اس میں فرٹائی ڈالیں، نہ کچھ، نہ اس میں بیج الٹا سیدھا ڈال دیں، آپ کی شکایت کر دیں، وہاں تو کوئی درخت ہی نہیں لگتا، وہاں تو کوئی پھل ہی نہیں لگتا، وہاں تو کوئی فصل ہی نہیں ہوتی۔ تو حقیقت کیا ہے کہ ہم نے زمین خود برباد کی ہے، ہم نے محنت ہی نہیں کی اس پر، ہے یا نہیں ایسے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آج قوم ذکر بھی کر رہی ہو، ایک تو ذکر کرتے ہی نہیں بیچارے، وہ تو بالکل فارغ ہیں، ایک قوم جو ذکر بھی کر رہی ہو اور وہ محروم ہو، وہ اس وجہ سے آپ اپنے بھی گرے بانوں حال جا کر دیکھیں، اب اس سے مسائل دیکھیں کتنی بڑی چیزیں نکلتی ہیں اس میں۔ ایک ہی حدیث سے جو ہے یہاں سے جو مشائخ کرام ہیں تزکیہ والے بڑے بڑے اس میں سے مسائل اثبات کی ہیں اپنے تصوف میں، الحمدللہ۔ ایک حدیث تھوڑی نہیں، تو پوری زندگی ہوتی ہے انسان کی، انہوں نے اثبات کی ہیں، اسے بہت سے مسائل نکالی اپنے پوری تصوف کے، الحمدللہ۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ چیز نکالی کہ بھائی شیخ کی اور مرید کی مجلس وہ کیسی ہونی چاہیے، اس میں ادب کیا ہے، دیکھیں آپ، تو بتایا گیا مریدوں کو بھائی یہ ادب ہے، اگر تم پورا فیض لینا چاہتے ہو اپنے شیخ سے تو بتایا گیا یہ ادب ہے، جس طرح کے صحابہ کرام بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور گفتگو کرنے کی ضرورت ان کو نہیں ہو رہی، ادب کا اتنا تقاضا ہے کہ نگاہیں نہیں اٹھ رہی، یہ ہے ایک شیخ کے پاس کسی مرید کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ حقیقت میں۔ یہ نہیں ہو جی عزیز کا دریا ہاتھ مارو، ادب سب سے پہلا سٹیپ صحابہ کا جو تھا نا وہ کیا تھا؟ ادب، اور ادب سے ان کے سینے کھلتے تھے اور بغیر مانگے مل جاتا تھا، اور یہ میرا خود پرسنل تجربہ ہے، میں نے الحمدللہ ایسی شیخ کے پاس ایسی مجالس کے اندر تربیت حاصل کی ہے، ایک پتہ نہیں کئی سال بالکل یہ ہمارا ماحول ہوتا تھا، اب بھی سن رہے ہوں گے ڈرازے خانے میں لوگ، ان کو پتہ ہے ہمارے خانے میں، اب تو پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا، یہ جو حضرت حیات تھے اور جو ہم تزکیہ ہوتا تھا، بڑے بڑے مشائخ اور مفتیان، مدینہ منور سے مفتیان آتے تھے اور بڑے بڑے لوگ آتے تھے حضرت مجلس میں، خدا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جتنے دن میں ٹھہرتا تھا شاید ہی ہو کہ میں نے کبھی حضرت سے بات کی، لیکن فل ہو کے آتے تھے، مکمل فل اعتقاد کے ساتھ جاتے تھے، ڈیوٹ اپنے آپ کو کیا تھا، دیکھیے جو کہنا تھا وہ ماننا ہوتا تھا، اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ کیا ہو رہا، ایسے کر کے دکھایا، دنیا کو لٹا کے دکھایا، پھر بھی نالائق ترین انسان تھا میں پورے حلقے کے اندر، میں اب بھی ہوں، پہلے سے وہ بھی تھا، لیکن ایک کوشش لے کے گیا تھا کہ جب اللہ کو پانا ہے، پانے کا راستہ یہی ہے، تو اس میں تو میاں جو بھی جائے چلا جائے، لیکن آخر ملے گا کیا؟ اللہ تو مل جائے گا نا، یہ ہمت تو ہونا آدمی کا، لوگ حوصلے مارنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، اب پتہ ہے اتنا ثواب مل رہا ہے، لیکن جہاں سے مل رہا ہے آپ دیکھیں ادب کتنا بڑا ہے، پتہ ہے بیٹھے دیہاتی کے سوال پر انہوں نے اٹھایا اس چیز کو، لیکن لفظ نہیں بولتے تھے، جمع کیا الحمدللہ، تربیت کتنی بڑی ہے یہ شیخ کے پاس، دیکھیں اسی طرح اس کی دوسری چیز دیکھیں، دیہات کا اس پہ ایک اور مسئلہ نکالتے ہیں اس پہ، کیونکہ شیخ مرید مجلس ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ترقی کے لیے، ورنہ مجھے کیا ضرورت بتانے کی، کہ دیہاتی آیا، اس نے کیا کہا، ہم یہاں سے مسئلہ نکالتا ہے تصوف کا، اس نے اپنے احوال پیش کیے اپنے شیخ کو، احوال سمجھتے ہیں، حالات پیش کیے، اور اس احوال کے اندر اس نے بالکل سچ بولا، سمجھیں گے آپ دیکھیں کتنی بہترین بات ہے، اب جا کر اپنے شیخ کے پاس احوال پیش کیے، نبی پاک صلی شیخ تھے نا ان کے، اور جا کر بالکل کچھ نہیں کہوں میں تو مجھ سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، نہ قرآن پڑھا جاتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، مجھے تو کس کے بدلے بتائیں یہ ہوتی، تو کیا یہاں ان مشائخ نے مسئلہ نکالا ہے کہ جو سچا مرید ہوگا وہ ہمیشہ اپنے احوال اپنے شیخ کو پیش کرے گا، کیوں؟ اب یہاں اپنے شیخ کے میں فکرہ سپرد کرتا ہوں، ایک جملہ سونے پہ لکھنے والا جملہ ہے الحمدللہ، جس کو روز پڑھتا ہوں، کیوں کہ بھائی جب حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ہمیں نہیں، شیخ کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں شیخ کی ضرورت ہے، وجہ پتہ ہر وقت تمہیں شیخ کی توجہ اور دعا کی ضرورت ہے،
اور ہمیشہ اپنے احوال کو پیش کرتے رہو اپنے شیخ کے سامنے. جب کوئی آدمی اپنے احوال سمجھتے ہیں نا، اپنے حالات کو پیش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ شیخ اس پہ توجہ ڈالتا ہے اور دعا کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بغیر شیخ کی توجہ اور دعا کے تم طے ہی نہیں کر سکتے. پتہ ہوگا نا کہ طے ہی نہیں کر سکتے جب تک میں شیخ کی اور دعا اور توجہ نہیں ہوگی. کتنا بڑا ریلیشن ہے، آپ یہ دیکھیں. پھر بتائیں کس لیے؟ اس لیے کہ شیطان اور نفس ہر وقت تمہارے گھاٹ کے اندر ہے. گھاٹ سمجھتے ہیں نا، مطلب طاق کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرتا. اللہ نے اس کو پوری قوت دی ہوئی ہے، نفس کو شیطان کو پوری طاقت میں. اس کو کوئی چیز کاٹتی ہے تو کیا شیخ کی توجہ اور دعا جو ہوتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ مسئلہ نکلا اس میں. تو اس نے اپنے احوال، اپنے احوال کی بات کیا ہے؟ سچ بولنا. ہمارے ہاں کیا ہے؟ جی میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، نماز میری پوری جماعت کے ساتھ، میں تو جی کیا پوچھتے، بڑا نیک. سبحان اللہ. شیخ کیا ایک آگے حضرت کے پاس آ کے نا شروع ہوئے تو حضرت بڑا پیارا جواب دیا. اللہ والے تھے نا، کہتے تو میری جگہ آ جائے میں تیری جگہ بیٹھ جاتا ہوں. تو پہنچ گیا بھائی بہت اونچا. ایسے بھی تو مرید ہوتے ہیں نا. جھوٹ. ایک بات، اب شیخ سے جھوٹ جو بول رہا ہے اس پہ تمہیں ایک اور مسئلہ نکلتا ہے. وہ کیا ہے؟ منافق ہے. وہ اللہ کی طرف سے منافق. کیوں کہ حقیقت میں جو شیخ کا ملنا ہے وہ کس طرح ملنا ہے؟ اللہ اور رسول سے تعلق ہے اس کا. تو اس سے جھوٹ نہیں بول رہا، اس سے احوال اپنے نہیں چھپا رہا. بیوقوف تو اس سے چھپا رہا ہے جو خبیر اور بصیرت ہے، دل کی حالت کو بھی جانتا ہے. کتنا نادان ہے وہ شخص. وہ کہتے ہیں میں مرید ہوں. یہ بھائی تصوف کا جو راستہ ہے تزکیے کا، بڑے بلند راستہ ہے، بڑے زبردست راستہ ہے، بڑا نازک راستہ ہے، بڑا اونچا راستہ ہے. اس کو ویسے ہی نہ پکڑ لیں. اس کو تو بہت قانون کے ساتھ آدمی چلے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا پانا کوئی بے آسان بات تو نہیں. منزل کتنی بڑی ہے. اور جھوٹ یعنی کس سے جھوٹ بول لے اس نے؟ قرآن پڑھنے والے کہتے ہیں یہ جو بیعت ختم کرتے ہیں، یہ بیعت کو خراب کرتے ہیں، ان پہ بہت سخت وبال ہے. ان کو پتہ نہیں کس پر ہاتھ رکھا گیا. شیخ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو رسول کا ہاتھ بن جاتا ہے، تو اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. تو کس سے جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ کس سے چھپا رہا ہے؟ یہ حصہ کو نہ پتہ چل جائے، یا اس کو نہ دکھے، یا ان کو نہ بتانا. اللہ اکبر. جس پہ تم نے توبہ کی ہاتھ پکڑا وہ تو رب ہے. شیخ تو ایک وسیلہ ہوتا ہے. شیخ کچھ دے سکتا ہے؟ وہ تو خود بیچارہ اپنے حالات میں ہوتا ہے، اس کو کیا ضرورت؟ وہ تو ایک اللہ نے ایک وسیلہ پیدا کیا ہے کہ بھائی کیونکہ ہر چیز اسباب پر ہے، یہاں ریزن پہ ہے، اسباب پر ہے. کیونکہ جس طرح نبی آتے ہیں وہ بھی تو اسباب ہی ہے نا. ورنہ نبی بھی نہ ہے. اللہ تعالیٰ ویسے انسان کو صحیح کرنا شروع کر دے تو کون روک سکتا ہے؟ سبب رکھا کہ نبیوں کو بھیجا گیا. نبی چلا گیا، پھر سبب رکھا. کون ہے؟ اولیاء اللہ ہے، مشائخ. اسباب کو چلایا اللہ پاک نے، لیکن اصل مسبب کون ہے؟ وہ تو رب ہے. تو جب انسان اس لائن میں اگر دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چھپاتا ہے اپنے آپ کو، تو حقیقت میں کیا ہے؟ وہ تو منافق تھی. وہ تو لکھا گیا کتاب میں منافق ہے. اس کو حشر ختم، چاہے کتنے میں جو کچھ کرتا ہے پھر وہاں معافی نہیں ملے گی. یہ بتا دیتا ہوں، معافی وہی ملے گی جس کا مجرم ہے. اس کے پاس جاگنا پڑے گا. حضرت میں تو صحیح آ گئی ہوں آپ کے پاس. اور یہ بھی ہم نے دیکھا اس مجلس کے اندر. خدا کے ساتھ آتے ہیں لوگ بیچارے، غلطی اب نفس ہے نا، پھر آ کے جناب روتے ہیں، پاؤں میں لوٹتے تھے حضرت کے. حضرت بہت بڑا جرم ہوا ہمارے سے. شفقت ہوتی تھی، ہم نے اس کے لیے دعا فرماتے تھے، توجہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سنت ہے کہ دیکھیں ایک ہم دعا کرتے ہیں، یہ اللہ نے یہ قانون بنایا نا، اور جب شیخ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو فوراً قبول کر لیتے ہیں. اللہ نے بات جو کی ہے، یہ نہیں وہ شیخ میں خاص نہیں، وہ سبب ایسے رکھے ہیں کنیکشن اللہ پاک نے. جیسے آپ الیکٹریسٹی جو ہے یہاں لگائیں گے لگ جائیں گے، لیکن کیوں وہ سوئچ کے اندر لگائیں گے تو فوراً لائٹ جلنا شروع ہو جائے گی. کیوں کہ اللہ وہ الیکٹرک سسٹم رکھا ہے وہ سوئچ کے اندر ہی ہے، سوئچ کے باہر نہیں آپ لائٹ ڈلا سکتے. تو اللہ پاک نے سوئچ بنا دیتا ہے شیخ کو کہ جب وہ آپ اس کے پاس اپنی سب راز کو کھول دیتا ہے. یہ میں بہت بدتمیزی کرتا رہا ہوں، میں تو اصل میں تو یہ تھا، پیچھے تو میں یہ تھا. وہ تو اللہ کے سامنے کو سب پتا تھا. میں آپ کے ساتھ ڈرامہ کرتا رہا ہوں، مجھے اور آپ کو کیا نقصان ہوا. وہ شیخ کو کیا نقصان ہوگا؟ وہ تو کہا ٹھیک ہے بھائی تو ولی اللہ، بس تو بیٹھ جائے میرے گدی کے ساتھ بٹھا لے گا، اس کو کیا ہے. لیکن پکڑے گا کون؟ اس کی ذات. سمجھ آ رہی میری باتیں؟ مشکل ہے یہ ایسے معاملہ، مشکل تھوڑی ہے بات. اچھی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہاں بھی نکل رہا ہے آدمی کی.
مجھ میں کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا، میں جاؤں اس کے پاس حضرت مجھے دعا فرمائے، میرے عیب ہے۔ حضرت ہاتھ اٹھاتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، ان کے اپنے خاص معاملات ہوتے ہیں، ان میں بھی یاد کرتے ہیں، ان پہ یہ فرض بن جاتا ہے کہ کوئی مرید تیرے پاس آیا ہے وہ تیری مدد چاہتا ہے، عورت یا مرد ہے، عورتیں تو نہیں اس طرح بیٹھ سکتی، لیکن عورتیں بھی وہی مقام پاتی ہیں جو مرد پاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ مجلس میں آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اور آپ ہر وقت تسبیح دے رہے ہیں، وہ محروم ہے، نہیں نہیں نہیں، ان کے ساتھ بالکل ہی ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کا، ان کو بھی وہی مقامات ملتے ہیں، جنت میں وہی عروج ہوگا ان عورتوں کا بھی، جو صادق عورتیں ہوں گی، سچی عورتیں ہوں گی، جو سچے مرید ہوتے ہیں اور سچے احوال بتاتے ہیں اپنے کہ ہم سے یہ جرم ہوا، فلاں ہوا، یہ لائن ایسی ہر قسم کے لوگ۔ اور پھر شیخ کا سینہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ سمجھیں کہ خزانہ ہوتا ہے آخرت کا، جس طرح بند ہو جاتی ہے ہر چیز، ادھر سے ادھر کسی کی بات بتائی ہی نہیں جا سکتی، کسی کا راز ادھر سوال نہیں پتا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کیونکہ ہر چیز وہیں آ کے ڈوبتی ہے انسان کی، تو وہاں تو دعائیں اٹھتی ہیں انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو فضل کرے۔ لیکن شرط پہلی ہے کہ بھئی کوئی آدمی صادق تو ہو، دینے والا تو ہو۔ تو پھر ملتا کیا ہے؟ سچا دیہاتی آیا، اپنے احوال پیش کیے، اس نے نہیں پرواہ کتنے بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا صحابی، کچھ پرواہ نہیں، وہ اپنا حال لے کے آیا سیدھا، ان کے بھی کام بنوا گیا، سبحان اللہ۔ بس یہ حال میرا، یہ ایسے مجھ سے ہوتا ہے، فنا ہوتا ہے، جواب کیا مل رہا ہے وہاں سے؟ دونوں مٹھیوں میں تیرے خزانے بند کر دیے میں نے، چلا وہاں چلا گیا بیچارہ، کدھر گیا، کیا بن گیا، اور صرف پوری زندگی کے ایک عمل لے گیا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، جو آج ہم تک بھی پہنچ گیا، مگر ہم اس کو عمل کرنے والے نہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں بھائی ہمیں سچا بھائی بنا دے اس راستے کا، عمر بہت تھوڑی ہے، سچی توبہ کر لیں۔ جو ہماری زندگی اس بکواس بازی میں گزر گئی ہے، دھوکے بازی میں، خود اپنے آپ کو ڈسیو کرتے اس پتہ نہ چلے پتہ کس طرح چھپا سکتے تو پتہ نہ چلے، وہ تو انسان ہے، وہ فرشتہ تو نہیں ہے، کوئی علم غیب تو نہیں ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن جس کے پاس تم پہنچنا چاہتے ہو اس کو تو سب پتہ چل رہا ہے، وہ تو سب جانتا ہے کہ کہاں بدماشی ہو رہی ہے، کیا کرتا ہے، رات کو کیا کرتا ہے، کون سی حرکتیں کرتا ہے، لیکن وہ کیسے دیکھتا ہے، وہ کیسے اس کی ٹی وی کھلتے ہیں، وہ کیسے اس کی فلمیں چلتی ہیں، وہ کیا کیا پروگرام چلتے ہیں وی سی آر پہ، اور ابھی یہ ذکر کر کے آیا، باز تھوڑی آئے گا پھر آ کے تو مجبوری ہو گئی ہے، وہ دیکھ رہا ہی نہیں دیکھ رہا، اس سے آپ کے حساب ہے، اس کے لیے آپ آئے اور سیدھی بات کریں اپنے شیخ سے، اب جو سزا دے اس کو قبول کرے، اللہ سے دعا کرے جو اللہ کے تم توجہ فرمائے، یہ حضرت کا ہے، اس کے بغیر تو انسان سفر طے ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک شیخ کا اور مرید کا رشتہ اس دیہاتی کی طرح مضبوط کرے، اور ہم اپنے آپ کو سمجھ کے چلیں گے بھئی یہ صرف یہیں تک نہیں ہے کہ ہم ذکر سیکھنے ہیں، ذکر تو بھئی ہر جگہ ہوتے ہیں، بہت جگہ ہوتے ہیں، ذکر نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کی اپنی زندگی کو صحیح کرنے آئے ہیں، اور ایسی پاک اور صاف زندگی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو ہم سیدھا جنت کے اندر چلے جائیں، بس اتنا چاہیے ہمیں۔ جو یہ رکھتا ہے نیت صدق رکھتا ہے تو اس کو اس راستے پہ صحیح طریقے سے آ جانا چاہیے، جو کہا جائے اس پر پورا عمل کیا جائے، بے شک کتنا نقصان ہو رہا ہو، کتنا فائدہ ہو رہا ہو، چیز ہر ایک چیز شیخ اپنے مرید سے پوچھ کے رکھتا ہے زندگی کے حوالے پر۔ یہ نہیں کہ جناب بس کہیں جانا ہو دروازے میں کھڑے ہو گئے، کیا جی پاکستان ہے، یہ اجازت لے رہے میں جی فلاں جگہ جا رہا ہوں، اور وہ بھی دنیا داری کے اکثر معاملات ہوتے ہیں جو مجھے بور کرتے ہیں، خود ہی بور ہوتے ہیں، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا، یہ کیا طریقہ ہے؟ جی اجازت سے جانا ہے، میں تجھے کہاں روکوں، تو چلا جا، مجھے کیوں تنگ کرا، کتنی دفعہ جاؤ، کتنے کاروباری چکر مارو، مجھے اس سے کیا تعلق تمہارا؟ بس دکھانے کے لیے لوگوں جی بس ہم تو بڑے ہر بات شیخ کی اجازت سے چلتے ہیں، یہ سب ڈرامے ہیں۔ جو اصل چیز ہے، جو اصل پیغام شیخ دے رہا ہے اس پہ کوئی عمل نہیں، یہ ڈرامہ کرنا، ہم جا رہے ہیں جی ہم آ رہے ہیں، اکثر جی بس ہمیں اجازت دے دیں، ہم فلاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بس سفر ہمارا آسان ہو جائے، ہم اس جگہ پہ جائیں۔ کاروباری معاملہ تو ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں حضرت صاحب جا کے ایک بات بھی کروں کسی کاروبار کی، شرم سے پانی ہو جاتا تھا کہ کہاں دنیا چھوڑنے ہیں، کہاں دنیا کی بات، یہ کیا رشتے رہ گئے یار، یہ کوئی لائن رہ گئی اب شیخ کی مرید کی، یا کوئی میسج دے کے آئے جی فلاں آدمی آئے اس کے لیے اتنے پیسے دے دیں، فلاں آئے کاروبار جی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا راستہ بہت سیدھا ہے، بڑا سادہ ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ، اخلاص والا سنسیئر راستہ۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے نا بات، یہ قرآن حدیث کی بات، غلطیاں ہماری ہیں ذکر کی ہیں، یہ تو میں ایک کلمہ بتایا، ہم تو ماشاءاللہ کتنے کلمے پڑھتے ہیں، کتنے کلمے پڑھتے ہیں، ایک کلمے کا یہ رنگ ہے تو باقی کلموں کی ہسٹری کیا ہوں گی جو ہم پڑھتے ہیں، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کاریاں کرتے ہیں، اور کیا بات ہے،
نہ رزق حلال ہے، نہ کھانا حرام ہے، نہ پہننا حرام ہے، نہ نگاہیں حرام ہے. تو شکر ہے اللہ کا ہمیں ذکر دے دیا ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے. اب کچھ آدمی اپنا صحیح تو کرے. وہ فرشتے جبریل السلام تو نہیں اتریں گے صحیح کرنے کے لیے. نمازیں صحیح کریں، حرام سے بچیں، اپنے رزق کو حلال کریں. کوئی بات نہیں، جھاڑو بھی دینی پڑے کسی سڑک پہ لیکن رزق حلال ہے الحمدللہ. اس 1000 نوکری اور 1000 جاب اور 1000 فیکٹری سے بہتر ہے جس میں فراڈ اور دھوکہ ہو کہ ہم جھاڑو دے دے 10 پاؤنڈ لے کے کھا لے ٹیک اوے. الحمدللہ سب سے بیسٹ ذکر اس کا ہوگا. حلال تو ہے نا. کیا کوئی پیشہ چھوٹا نہیں ہے، کوئی پیشہ چھوٹا نہیں ہے، کوئی نہیں. فیکٹری میں جھاڑو دیں آپ الحمدللہ، بڑا مزہ آئے گا جھاڑو دے کے. کیوں؟ اس لیے دے رہے ہیں آپ، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اس سے میں کیوں مجھے چانس ہے وہ کام کر سکتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کی جھاڑو دے رہا ہوں سڑکوں پہ. مجھے پیسے حلال ملیں گے اس میں، میرا حرام نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا. ایسی برکت دیکھیں آپس میں الحمدللہ. حرام دے گا کیسی نور آتا ہے اس میں. ایک ہو گیا جمع کیے جا رہے ہیں، یہ فراڈ، وہ دھوکہ، یہ ٹیکس چوری، وہ فلاں چوری، یہ فلاں چوری، جتنی بےمانیاں بالکل ہماری شریعت حرام. ایک مسئلہ علماء کرام جو بتاتے ہیں، تو میں عالم تو نہیں ہے، ان کی زبان سے بات آپ کو کرتا ہوں کہ یہاں کا دوسری ملک کا ہر قانون شریعت ہے. کیا کہتے ہیں؟ شریعت ہے، اس پہ حکم ماننا. جو کہتے ہیں اس ملک میں یہ کھا جاؤ پرواہ نہیں تو فلاں، بڑے ہماری کہانی قصے ہیں نا بے ایمانوں کے. ہاں شریعت ہے پوری. اس قانون یہاں اس ملک کا اگر اسلام سے کنٹراسٹ نہیں، پوری شریعت ہے. اس کو ویسے ڈیل کیا جائے گا جیسے کیسے کرتے ہیں، شریعت کرتا ہے. کھا رہے ہو یہاں، پی رہے ہو، اسپتالوں میں جا رہے ہو، انجوائمنٹ کر رہے ہو، ٹیکس یہاں تمہارے بچے پیدا ہو رہے ہیں، سب کچھ لے رہے ہو اور پھر ان کا مال بھی کھا رہے ہو. کیوں؟ استغفر اللہ. اتنے گندے لفظ کیا کر، یہ وہ قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے، یہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں لعنت ہے ایسے انسان پر جو کسی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتا ہے. مسلمان کی شان ہی نہیں ہے. مسلمان کی شان یہ اتنا کمائے، یہ آپ کا، یہ ہمارا ہے. وہ کہیں جی اتنا ٹیکس آپ نے دینا ہے، بے شک تھوڑا دیں گے جی کیونکہ آپ کا قانون ہے. یہ میں آپ کو مفتیان کا مسئلہ بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. مفتیان کا مسئلہ جو ہائی کلاس مفتیان کا ہے، یہ شریعت ہے. دوسرے ملک میں آپ جائیں، اس ملک میں رہیں، اس کا پورے قانون عمل کرنا شریعت ہے. کسی جگہ آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے، بالکل ایسے اللہ کے قانون کو آپ توڑ رہے ہیں. اب کتنی بڑی یہ ہے ہمارا دین اسلام. ہم کس طرح کھاتے ہیں؟ سود لے لو جی، کوئی بات لے کے جی فلاں کر دو، فلاں کر کے تھوڑا رکھو، تھوڑا. سود لینی حرام ہے. لینا کیا لفظ میں، سود لینا دینا حرام ہے نا. لے کیوں نہیں؟ آپ لے کے آگے تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ بھلائی کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بری چیز بھلائی پیدا کیا کر سکتی ہے؟ نہیں بتا. پخانے بنا دی، تجھے تکلیف کیا ہے بنانے؟ تو پاک چیز سے بنا. وہاں پہ اصل وضو ہی ہوتا ہے نا، وضو خانہ وضو نہیں ہوتا. جو پخانے ہوتے ہیں وہ آپ کو ناپاک کرتے ہیں یا پاک کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں. اگر کسی اللہ والے نے مسئلے پوچھے نا آپ جا کے، وہ گئے کیا دماغ خراب ہو گئے لوگ، کیسے ٹکٹ مارتے ہیں، شیطان نے کیا کر چکر دیا ہے لوگوں کو. میرے بھائیو، اس ملک کے قانون کو سمجھیں. پیسے مت چوری کریں، فراڈ مت کریں. غلط سائن کر کے جو لیتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، مجھے اللہ معاف کرے، جو کچھ بھی ہوتے ہیں. ہاں حق ہے جو آپ کو دیا ہے، صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے. یہ ہماری پوزیشن، یہ ہماری حالت ہے، کیا مل سکتا ہے اس پہ؟ کہیں جی ہاں آپ 50 پاؤنڈ مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے. جب ٹیکس پے کرتے ہیں تو یہ لے سکتے. وہاں جھوٹ بولنا نہیں جی، میں بیوی نہیں کرتے، بچے نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے کے دوسرے کو بٹھا دیا، بیوی کو طلاق دے دی. کیوں؟ ٹیکس تیرے نام بھی آئے گا، میرے نام بھی آئے گا، مکان تیرا بھی تو میرا بھی. یار کیا کیا سٹوری ہے ہماری. پیسہ تو انسان پیسہ چھا گیا ہے نا. اور ٹیکس دیتے ہوئے تو اتنا ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جس کو پوچھو ہی نہ کہ بھائی ان کا پیسہ کیوں دیں. پہلا سوال ہوتا ہے کہ بھائی کتنا بچایا ہمارا اکاؤنٹنٹ بچایا. اکاؤنٹنٹ وغیرہ یہ لائر جو ہوتے ہیں یہ ایک سچا پیشہ ہے. مجھے یاد ہے کہ دوست میرا گیا کہ لائر کے پاس کہنا جی میں یہ فلاں سے اس میں کیسے نکلوں گا. اس نے کہا میں تو صحیح بات بچانے کے لیے کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تمہیں چوری پہ لگانے کے لیے بیٹھا ہوں. وہ کیس سچ کروں گا چوری ہوگا. اکاؤنٹنٹ کو ہم اکاؤنٹ سب سے بڑا چور اکاؤنٹنٹ کو بنا دیا بیچارے کو.
یہ سب سے پیسے چوری، یہ ہمارا کام کرے گا، جتنے کرے گا. بہرحال بات بہت ایسی ہے، لیکن کیونکہ یہ ہمارے اس کے بغیر تو بھائی نہ ہمارے کوئی ذکر ہے، نہ کوئی ہماری نماز ہے، نہ کوئی سجدے ہیں، نہ ہمارا کعبہ ہے اور نہ کوئی مدینہ ہے. سیدھی بات ہے کہ جب تک ہم اللہ کے قانون کے مطابق نہیں چلیں گے تب تک اللہ کو پا نہیں سکتے. صحیح ہے نا؟ تو کوشش کریں انشاءاللہ. میں بھی کوشش کروں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں کوئی الگ تو نہیں نا، سب مل کے باتیں کر رہے ہیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ سے اپنے آپ کو بچائیں بے چیز سے، جو غلطیوں سے معافی مانگیں، اپنے رزق کو حلال کرنے کی کوشش کریں، جو کچھ بھی واپس کریں. اور جن کی شکلیں صحیح نہیں بنی کم سے کم شکل تو صحیح کر دیں. اسٹارٹ تھا کہ نماز تو قبول ہو، مسجد میں آنا تو قبول ہو. یہ کیا مطلب کہ کیوں نہیں رکھتی؟ بیوی کہتی ہے اچھا نہیں لگ رہا، اندازہ لگا. آج کو جی اگر یہ رکھ لیں تو بیوی ناراض ہو جائے گی، کہیں اچھا نہیں لگ رہا، اندازہ لگا اچھا نہیں لگا. پتہ نہیں کہ فرشتے لانتے بھیج دیں اس پہ، پتہ نہیں. اور پھر جس نے داڑھی رکھ لی، دیکھ حدیث میں داڑھی کے ہر بال پہ جو فرشتہ جھولتا ہے، ہر بال پہ. تو کتنی بڑی سعادت ہے الحمدللہ اس داڑھی کی. ایک صحابی تھے، ان کے تھوڑے سے بال تھے، 4-5. انہوں نے کہا یا رسول اللہ 4-5 ڈوبیں گے تو پتہ ہے کتنے ملین فرشتے اس میں جھولا جھول رہے ہیں ان 4 بالوں میں. خوبصورتی کے لیے نہیں رکھی جا رہی ہے، کسی فیشن کے لیے، تو کس لیے رکھی جا رہی ہے؟ حکم ربی، بس اللہ کا حکم ہے. اس میں نہیں دیکھنا خوبصورت یہاں سے بنا لوں، ادھر سے کاٹ لوں، آدھا گھنٹہ رکھنا، چھوڑ دو قصہ ختم. جتنی بکھرے الحمدللہ نور پھیلتا رہے گا. مجھوں کو یہ کرنا، وہ کہیں ایک سیدھی سادی بات ہے، جمعہ آئے اس کو کینچی سے کاٹ کے فارغ کریں، روز دیکھیں کتنی بڑھ گئی، کتنی خوبصورتی ہو گئی، کتنا کیا چیز ہے. منع کیا ان باتوں کو، ہر وقت کنگھی کرنا اور تیل لگانا اور چہرے پہ وہ کرنا، اور یہ کیا ڈرامہ ہے. جمعے کا دن ہے الحمدللہ، داڑھی کو صحیح کر لیں، بال کو دیکھ لیں خود ہی. اور پھر بہانے کیا کرتے ہیں، نائی کے پاس گئی تھی اس نے چھوٹی کر دی، اتنی کرا لی داڑھی. علماء ہے، عالم ہے، یہاں بھی انڈیا کے پڑے داڑھی کٹا کے آگے. ان کو پتہ نہیں کتنی لعنتیں پڑ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کو عذاب دے دیا ہوگا اس چیز پر کہ تو یہ حرکت کیا کر کے ہے. کبھی کسی کو دیکھے آپ کے کوئی نائی اگر کان کاٹ دے کیا لگے گا آپ کو؟ چیخیں گے نہیں چیخیں گے، دکان سے ہی واپس نہیں آئیں گے، اور داڑھی کٹوا کے ہنستے آ جاتے ہیں واپس آئیں گے، کیونکہ چاہتے جو تھے آپ کی اس طرح پھر جائیں بند کروں میں. تو یہ سب حرکتیں اللہ کے ساتھ ڈھکوستے چھوڑ دیں. کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، وہ ڈھیل لیتا ہے انسان کو، بہت ڈھیل دیتا ہے کہ چل تو نہ پڑھ نماز، کتنی نہیں پڑھتا، دیکھتا ہوں میں شاید تو ٹھیک ہو جائے. اور جب پکڑتا ہے اسے تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں اس کا، پھر نہیں کوئی چھڑا سکتا. پھر تو نہ کسی کی دعا چلتی ہے، نہ کسی تدبیر چلتی ہے، نہ کوئی وظیفے چلتے ہیں، نہ کوئی ولی اللہ چلتا ہے، نہ کوئی بزرگ چلتا ہے، کچھ نہیں چلتا. پھر کہتا بس اب میں نے اس کے ساتھ حساب کر دیا، مجھے کسی کی درکار نہیں، اب میں سے حساب کروں. ایسی پکڑ اس کی کب ہو جائے کچھ پتہ نہیں. سمجھاتا رہتا ہے، پیغامات پہنچتے رہتے ہیں، بتاتا رہتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے، چھوڑ دے، آجا راستے پہ. آخر اس کو جناب پھر اس کو نہیں سنتا، بس پھر کہتا ختم. پھر کوئی چیز نہیں بچا سکتی اس کو، کوئی چیز نہیں. پرانی ہسٹری آپ دیکھیں، پھر تو دعائیں ختم ہو جاتی ہیں. نبی کو بھی کہتے ہیں چل چھوڑ دو، اب تو طوفان آئے گا. حضرت کو کہا اب تو چھوڑ دے. سمود کو کہا اب تو ہوائیں اڑائیں گی، پتھر زلزلے اڑائیں گے، تو بس ختم. ان کو میں نے مہلت دے دی. بہت سمجھایا میں نے، بہت سمجھایا. تو یہ ہے کہ ہمیں نمازیں اپنی صحیح کریں، شکلیں اپنی صحیح کریں، اپنے رزق کو حلال کریں، اور پھر اللہ کا ذکر کریں. ایک ہی کلمہ کافی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کلمے 4، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا انعام 5. صحابی نے کہا، اس نے دیہاتی صحابی نے کہا میں تو اللہ کو دے دوں 4، تجھے ملیں گے 5. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب.